جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان پلوشہ خان پیکر ہمت پروگرام کے ساتھ. آج جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کا عالمی دن ہے، اور آج کا یہ دن اس لحاظ سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن خواتین کی اہمیت کو نہ صرف اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ مشکلات اور تکالیف کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی ان باہمت خواتین کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے، جو کہ عزم و ہمت کی زندہ مثال ہیں. ناظرین، اس خطے کی تاریخ ایسی باہمت خواتین کے ناموں سے جگمگاتی ہے جو اپنی مجبوریوں اور محرومیوں پر رونے کے بجائے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے کی وہ مثال قائم کرتی ہیں کہ چشم فلک بھی حیران رہ جائے. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی گہرے نایاب سے کروائیں گے جن کی پرسکون زندگی میں اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ ان کی زندگی کا رخ ہی بدل کر رہ گیا. ہنستی کھیلتی اور روشن زندگی درد و غم کرب و اذیت کا ایسا شکار بنی کہ جو آنکھ دیکھتی نم ہو جاتی، لیکن اتنی پریشانیوں اور مشکلات کے باوجود اس عزم و ہمت کے پیکر نے کبھی ہار نہیں مانی. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے یہ انسان نکلتے ہیں. ناظرین، ہم موجود ہیں ڈاکٹر انم کے گھر پر، اور چلیے ان سے ملتے ہیں اور ان کی فیملی سے جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جذبائے دل گر میں چاہوں. ناظرین، گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر انم نجم پاکستان کی پہلی کوادریپلیجک فزیشین ہیں جو کہ CMH مظفر آباد میں ایز اے سائیکیٹرسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو زندگی کے حقیقی رنگوں سے روشناس کرواتی ہیں. آئیے ہم ان کی کہانی سنتے ہیں، ان کی اور ان کی فیملی کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ جی بالکل. خیریت سے. ڈاکٹر انم، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی اتنی مصروف زندگی سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. ڈاکٹر انم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابتدائی زندگی کو آپ نے کس نظر سے دیکھا اور آپ کا جذبہ کیا تھا؟ ابتدائی زندگی میری مجھے جو پرسنلی لگتا تھا، مجھے باقیوں سے تھوڑا ڈفرینٹ فیل ہوتا تھا. اچھا. لائک میں باقی اپنی ایج کے بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھیلنا، لیکن پھر بھی there was something، کچھ تھا جو مجھے اپنے اندر کچھ مختلف لگتا تھا. اچھا. ایسا فیل ہوتا تھا کہ I am not one of them، I don't belong to them. تو یہ ایک چیز تھی جو اسٹارٹ سے تھی، اور پھر بہت سی چیزوں کو دیکھنے کا پوائنٹ آف ویو میں نے نوٹ کیا کہ میرا ڈفرینٹ تھا اپنے ساتھ کے بچوں سے، اور کچھ چیزیں تھیں جو اسٹارٹ سے ڈفرینٹ تھیں. ڈاکٹر انم، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بچپن میں آپ کے کیا مشاغل تھے؟ بچپن میں مجھے کوئی گڑیوں سے کھیلنے کا خاص شوق نہیں تھا، اور فرینڈس بہت زیادہ تھیں، اور پڑھائی میں اللہ کا شکر ہے بہت اچھا اکیڈمک ریکارڈ جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ جتنی کو کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں، جتنے بھی اسکول کالج کے فنکشنز ہوتے تھے، ہر ایک میں پارٹیسپیٹ کرنا، اور یہ سب بھی ساتھ ساتھ تھا. سوشل لائف تھی، فرینڈس بہت تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اچھا لگتا تھا کہ دن کا کچھ حصہ میں الگ سے اپنے ساتھ اسپینڈ کروں. آپ مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر انم کہ جب آپ کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تب آپ زندگی کو کس طرح دیکھتی تھیں اور آپ کے کیا ایمز تھے؟ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بننے کا بچپن سے شوق تھا، لیکن میرے معاملے میں ایسا نہیں تھا. مجھے کوئی ایسا خاص شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا. میں فائٹر پائلٹ بننا چاہتی تھی، ایئر فورس جوائن کرنا چاہتی تھی، لیکن بس کچھ قسمت اس طرف لے آئی. اور پھر جب میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا اور میں نے ایوب میڈیکل کالج میں کلاسز اسٹارٹ کی، تو پھر اس کے بعد میرا انٹرسٹ میڈیکل کی فیلڈ میں بلڈ اپ ہوا. ڈاکٹر انم، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا تو آپ نے یہاں مظفر آباد سے آپ ایبٹ آباد شفٹ ہو گئیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گھر کا ماحول تو اور ہی ہوتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات آپ لاڈلی بھی تھیں لاڈلی بھی ہیں اپنے پیرنٹس کی، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گھر کے ماحول میں اور وہاں کے ماحول میں کیا فرق تھا؟ کہ آپ
फ़ौरन से एडजस्ट हो गई, नए फ्रेंड्स कितने टाइम में बने? जब मेरा एडमिशन हुआ अयूब मेडिकल कॉलेज में, यूएस अरसे की बात है, जब यहाँ हमारे इलाके में 2005 का ज़लज़ला आया था, ठीक है, और हम सब वाक़िफ़ हैं कि ये पूरा एरिया में बहुत तबाही थी, हमारा घर गिर चुका था, हम ज़ख्मी थे, सब फैमिली में डेथ्स हुई थी, तो एक बहुत डिस्टर्बेंस थी जो कि उस वक्त घर के माहौल में मौजूद थी और पूरे मुज़फ़्फ़राबाद के एरिया में मौजूद थी। और वो एक्सपीरियंस सारे, वो टेंट्स में रहना, और मतलब वो एक बहुत टफ़ टाइम चल रहा था उस वक्त। फिर यहाँ से जब मेरा एडमिशन हो गया और मैं एबटाबाद चली गई, तो वहाँ पर मुझे बहुत प्लेजेंट लगा, क्योंकि मेरे लिए मैं एक हेल्दी एनवायरनमेंट में चली गई थी यहाँ से। यहाँ पर तबाही और हर वक्त आप डेथ्स और ज़ख्मी और इन चीज़ों पे आप सुन रहे हाँ थे। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर एक ये कि मुझे वो रिलीफ फील हुआ, और बहुत अच्छे, बहुत जल्दी फ्रेंड्स बन गए, और बहुत अच्छी मेरी एडजस्टमेंट हो गई। तो क्या घर के खाने आपको याद आते थे? हाँ जी, घर के खाने तो बिल्कुल याद आते थे, और बल्कि मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे लिए खाने बनाकर भेजा भी करती थी, यहाँ से कश्मीरी डिशेस भी, और जो मुझे पसंद थे वो पसंद के खाने, और वीकेंड्स पर आती थी तो भी खाने बनाकर साथ ले जाती थी। अच्छा, तो घर आपका चक्कर जो है वो कितने टाइम के बाद लगता था तकरीबन? हमारा ये प्लस पॉइंट था कि एबटाबाद मुज़फ़्फ़राबाद से इतना दूर नहीं है, तो ऑलमोस्ट एक वीकेंड पर ना लगे तो अगले वीकेंड पर लग ही जाता था, तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग। और वैसे भी मेडिकल के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। जी वो है, लेकिन फिर भी हम वीकेंड्स पे एडजस्ट कर लेते थे कि घर का चक्कर लगना है। अच्छा, डॉक्टर नम, आपकी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी, फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा हादसा पेश आया कि आपकी ज़िंदगी पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई? 2008 की बात है, मार्च का महीना था, और थर्ड ईयर MBBS मेरा नया स्टार्ट हुआ था, और फैमिली में एक शादी थी और पिंडी में, तो मैं फैमिली घर वालों के साथ वो शादी अटेंड करने पिंडी गई, क्योंकि मेडिकल के फ़र्स्ट 2 इयर्स जो थे वो पढ़ाई में इतने बिजी गुजरे कि फैमिली गैदरिंग्स और इन चीज़ों से बिल्कुल ही कट कर रह गई थी। तो वो शादी अटेंड करने गए, और वापस हम पिंडी से निकले मुज़फ़्फ़राबाद के लिए, लाइक लेट नाइट फंक्शन जब ख़त्म हुआ शादी का, तो हम 12 बजे के करीब पिंडी से निकले, और रास्ते में बूरबन के पास एक जगह आती है ओसिया, वहाँ जब हम पहुँचे तो रोड पे कुछ डाकू थे जिन्होंने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, और हमने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी निकालने लगे तो उन्होंने फायर कर दिया। गाड़ी में कौन कौन था आपके साथ? गाड़ी में मैं और मेरी वालदा, हम पीछे बैठे हुए थे, इसी सीट पर थे, और मेरे फादर ड्राइव कर रहे थे और साथ मेरे चचा। तो वो जो उन्होंने फायर कर दिया, और वो जो गोली थी वो मेरी अम्मी के बाजू से गुजरी और मेरी गर्दन में लग गई। मैं उस टाइम सो रही थी, लाइक मैं अम्मी के बाजू पे सर रख के गोद में लेटी हुई थी, मैं सो रही थी उस टाइम पर, और मैंने देखा नहीं कि क्या हुआ है, और वो गोली आके मेरी गर्दन में लग गई, और बॉडी मेरी उसी टाइम पर पैरालाइज हो गई। अम्मी के बाजू में गोली लगी थी, उनकी भी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी सब। अच्छा, गोली जो है वो आपकी वालदा के बाजू पे लगी थी? हाँ जी, वहाँ से लग के और उसमें से निकल गुजर के, अच्छा, और फिर वो मेरी गर्दन में लगी और मेरी गर्दन में स्टक हो गई। और फिर आप मुझे बताइए कि फ़र्स्ट एड जो होती है, क्योंकि आप ऐसे एरिया में थी कि वहाँ कोई करीब हॉस्पिटल भी नहीं था और कोई फ़र्स्ट एड नहीं थी, तो आप मुझे बताइए कि उस वक्त जो फ़र्स्ट एड आपको मिली वो कहाँ से कहाँ गए आप, और किस तरह से आपका इलाज हुआ? देखिए, उसमें तो ऐसा था कि जब ये वाक़या हुआ और हमें ये डर था कि वो डाकू अभी भी हमारे पीछे आ रहे होंगे, तो हम मेरे फादर जो है स्पीड में गाड़ी चला रहे थे कि इस वक्त यहाँ से निकलें, क्योंकि रोड्स बिल्कुल सुनसान थी, लेट नाइट था, और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। बस हम लोग कलमा पढ़ रहे थे और स्पीड में गाड़ी चल रही थी कि यहाँ से बच जाएं। और फिर जब काफ़ी आगे निकल गए और फिर अम्मी की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इन चीज़ों को देखते हुए हमने पास से एक वैगन गुजर रही थी, उसको रोका और उनसे पूछा कि यहाँ कोई आसपास में कोई फ़र्स्ट एड, तो वहाँ उन्होंने बताया एक डिस्पेंसरी का। तो उधर हम गए, उस बंदे को जगाया और मेरी मदर को लेकर गए इनके बाजू की पट्टी के लिए, तो उसने उनका किया। और तब तक ऐसा था कि क्योंकि मुझे तो जिस वक्त गोली लगी तो मेरी तो बॉडी उसी वक्त नम हो गई, सेंसेशंस मेरी ख़त्म हो गई थी, पावर ख़त्म हो गई थी। तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे हुआ क्या, और हमें ये नहीं पता था कि मुझे भी गोली लग चुकी है। अच्छा। हाँ, और मुझे सिर्फ ये फीलिंग थी कि मेरी गर्दन के बैक साइड पर कुछ है, मतलब कोई स्ट्रेंज सी फीलिंग है, और बॉडी मेरी उसी वक्त नम हो गई थी, सेंसेशंस नहीं थी। तो दर्द की शिद्दत उतनी, हाँ जी, इतनी थी कि वो जैसे नम से हो गए थे ना,
کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا تھا, سن ہو جاتا ہے انسان. تو بائی دا وے ان لوگوں نے کہا کہ اب ڈسپینسری میں مجھے بھی دکھا لیتے ہیں کہ میری گردن کے پیچھے کیا ہوا. تو میرے فادر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ گاڑی سے اترو اور اندر آؤ, اندر آ کے دکھاؤ. تو اب وہ ٹائم تھا, مطلب دیٹ واز دا فرسٹ مومنٹ کہ جب مجھے ریئلائز ہوا کہ اٹس ڈن. میں جب اپنا بازو آگے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, میں دروازہ گاڑی کا کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں, تو میرا بازو آگے نہیں جا رہا تھا, مجھ سے میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. خیر ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید خوف کی وجہ سے ہے اس سچویشن میں. تو میرے والد نے دروازہ کھولا اور انہوں نے مجھے کہا کہ گاڑی سے نیچے آؤ. اور اس وقت میں قدم اٹھانے کی کوشش کرنے لگی اور مجھ سے میں اپنے قدم نہیں اٹھا سکتی تھی, میں اپنی ٹانگ نہیں ہلا سکتی تھی. خیر مجھے اٹھا کر اندر لے کر گئے ڈسپینسری میں, اور وہاں جب اس بندے نے دیکھا تو اس نے بتایا کہ ان کی گردن کے پیچھے گولی لگی اور ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے کر بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ تو آپ کو فیل ہو ہی گیا ہوگا کہ اسپائنل کارڈ انجری ہے تھوڑا سا. جی, اس میں یہ تھا کہ جب اس بندے نے بتایا کہ گردن کے پیچھے گولی لگ چکی ہے تو اس ٹائم پر مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ اسپائنل کارڈ انجری ہے. لیکن کوئی بھی واقعہ جب آپ کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے آپ کچھ دیر سن ہو جاتے ہیں, آپ کا مائنڈ ڈینائل میں چلا جاتا ہے, آپ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ یہ ہو گیا ہے میرے ساتھ. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا, جانتے ہوئے کہ اسپائنل کارڈ انجری کیا ہے اس کے باوجود میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ ہو گیا. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ. تو وہ والی فیلنگ تھی. اور پھر ہم لوگ وہاں سے مظفر آباد آئے اور یہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں پر نیورو سرجری کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. فرسٹ ایڈ وغیرہ کے بعد پھر یہاں سے مجھے پمز میں اسلام آباد شفٹ کر دیا گیا. وہاں سرجری ہوئی, وہ بلٹ ریموو کی, اور پھر وہ ایک لمبی ہاسپٹلائزیشن 1.5 مہینہ, وہ ایک بہت لمبا ٹائم. اچھا, آپ 1.5 مہینہ ہاسپٹلائز رہے؟ جی جی, صحیح. 1.5 مہینہ ہاسپٹل میں رہے تھے. اور ڈیفینیٹلی پوری فیملی کے لیے بہت ڈسٹربنگ تھا. سب لوگ یہاں سے اٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, اور وہ اس ڈیوریشن کے اندر جو اپنی تکلیفیں تھیں, روز ایک نیا مسئلہ سامنے آ جاتا تھا. اور میرے بازو موو نہیں کرتے تھے, میں خود سے کھا نہیں سکتی تھی, خود سے چینج نہیں کر سکتی تھی, خود سے میں کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی. اور اگر یہ لوگ مجھے کروٹ بھی دیتے تھے تو میرا سانس خراب ہو جاتا تھا. لائک ایسی کنڈیشن تھی کہ آکسیجن پر تھی, گردن نہیں سنبھال سکتی تھی. وہ ایسے تھا کہ جیسے آپ بس آپ صرف آپ کا ذہن کام کر رہا ہے, اس کے علاوہ آپ جیسے آپ اگر امیجن کریں کہ آپ 2 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ جکڑ دی گئی ہے اور آپ موو نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف سوچ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں, لیکن آپ ہل نہیں سکتے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک بہت بہت ایسا ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا کہ جو آئی واز 21, میری ایج 21 تھی اس ٹائم پر. اور 21 سال تک آپ نے اپنی زندگی میں جو پلانس کیے ہوتے ہیں, جس طرح سے زندگی کو دیکھا ہوتا ہے, آپ ایک دم سے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے لیے جو آپ 21 سال سے ڈریم کر رہے تھے وہ سب ختم, کہاں گیا کچھ پتہ نہیں, سب ختم ہو گیا. تو ایک وہ فیلنگ تھی, آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کہ یہ واقعی میں ہو سکتا ہے اور یہ میرے ساتھ ہو گیا. تو اس چیز کو ٹائم لگا ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنے میں. اور اس میں یہ کہ فیملی کی سپورٹ تھی, فرینڈس تھے, لائک بہت سے لوگ تھے جن کا تھرو آؤٹ اس میں رول رہا. ڈاکٹر نعیم, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی کریٹیکل سچویشن میں تھیں آپ اس وقت کہ آپ کب, ابھی پوچھنا چاہ رہی کہ آپ کے جو ایجوکیشنل کیریئر ہے اس کو آپ نے کیسے کنٹینیو کیا؟ جب میں ہاسپٹل میں تھی اور یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ گیا تو میری فیملی کو ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ اس کی یہی کنڈیشن لائف لانگ رہے گی اور آپ لوگ بھول جائیں کہ اس کی تعلیم. اس وقت نہیں پتا؟ مجھے نہیں بتایا گیا کہ آپ لوگ بھول جائیں کہ اس کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے. اور مجھ سے یہ چیز ڈسکس نہیں کی جا رہی تھی. اور میں باوجود اس کے کہ میں خود ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی, لیکن میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا. اور میرے ذہن میں یہی تھا کہ بس کچھ دن کی بات ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا, میں واپس کالج چلی جاؤں گی, میری اسٹڈیز دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی. اور مجھے اس چیز کی بھی ٹینشن ہو رہی تھی کہ کلاسز چل رہی ہیں, میری کلاسز مس ہو رہی ہیں, میرا اتنا حرج ہو گیا ہے. پھر فائنلی یہ کیا کہ میں نے ہاسپٹل میں ہی بکس اپنی منگوا لیں. اور اس ٹائم پر میں بیٹھ نہیں سکتی تھی, اور میں بکس پکڑ نہیں سکتی تھی, پیج ٹرن نہیں کر سکتی تھی. اور میرا جس طرح ہاسپٹل بیڈ کا ہیڈ اینڈ ہوتا ہے وہ ریز کر کے اور سامنے پلو رکھ کے اس کے اوپر کتاب رکھ کے تو میں نے وہ جو پڑھنا شروع کیا.
اور میرے ذہن میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اس آپشن پہ غور نہیں کیا کہ میں پڑھائی کو چھوڑ دوں. جب میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے واپس گھر آئی تو سچویشن بہت ڈفرینٹ ہو چکی تھی. ظاہر ہے لائف میں اتنا کچھ چینج ہو چکا تھا. اس سے پہلے میں ہاسٹل میں رہ رہی تھی, اب اتنی زیادہ ڈسیبلٹی کے ساتھ, اتنی ڈپینڈنس کے ساتھ ہاسٹل لائف بھی پاسبل نہیں تھی. تو اب بہت سے کویسچنس تھے کہ پڑھائی کیسے جاری ہوگی, اور نظر نہیں آ رہا تھا کوئی راستہ. اور سب لوگ مجھے یہی مشورہ دے رہے تھے کہ بہتر ہے کہ اب تم اپنا پروفیشن چینج کر لو, میڈیکل کی اسٹڈیز چھوڑ دو, اور یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں کیوں چھوڑ دوں. اگر ایک چیز میرے ساتھ اچھی یا بری جیسی بھی ہو گئی ہے, میں اپنے آپ کو اس کے ساتھ فائٹ نہ کروں اور میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں. میرا ذہن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ پین از انیویٹیبل بٹ مزری از آپشنل, اور میں اپنی لائف کو مزریبل نہیں بنا سکتی تھی. اس وقت میرے پاس 2 آپشن تھے. دیکھیں, ایک تو ایسی سچویشن تھی کہ جیسے آپ کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا, ٹھیک ہے, آپ اڑ نہیں سکتے. اور ایک تو آپشن یہی ہے کہ آپ اسی پنجرے میں وہیں پر بیٹھے بیٹھے ساری عمر گزار دیں, کیونکہ آپ اس پنجرے کو توڑ نہیں سکتے, اس پنجرے سے نکل نہیں سکتے. اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ ہمت کریں اور اس پنجرے سمیت اڑ جائیں. تو یہ دوسرا آپشن تھا جس کو میں نے سلیکٹ کیا. اور اس کے اندر میری فیملی کا ڈیفینیٹلی بہت بہت بڑا رول رہا. فیملی ایک طرح سے ڈسپرس ہو گئی. میں اور میری مدر ہم ہاسٹل شفٹ ہو گئے, عبد آباد شفٹ ہو گئے. پیچھے بھائی اور ابو یہاں تھے مظفر آباد کے اندر. اور جب دوبارہ سے کالج جوائن کرنے کی بات آئی تو ڈیفینیٹلی کالج ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی کچھ ریزرویشنس تھیں, کیونکہ میڈیکل فیلڈ کی اپنی ڈیمانڈس ہوتی ہیں کہ آپ کو فزیکل فیکلٹیز آپ کی ہوتی ہیں, آپ کو ہاتھوں کی موومنٹس چاہیے ہوتی ہیں, گرپ چاہیے ہوتی ہے, بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ سب ان کی ریزرویشنس تھیں. پھر اس کے لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک میڈیکل بورڈ ہوگا میرا, جس میں دیکھا جائے گا کہ مجھے الاؤ کیا جاتا ہے یا نہیں میڈیکل اسٹڈیز کے لیے. اس کے لیے جب میں گئی, اور میں اسٹوڈنٹس کا وہاں پر جو میرے لیے جذبہ تھا وہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان سب نے مجھے گیٹ پر ریسیو کیا, اور وہ میرے لیے بڑا مطلب آئی واز سو اوور ویلمڈ, بہت ہی ایک ایموشنل سا مومنٹ تھا کہ جس طریقے سے کالج میں مجھے ویلکم کیا گیا. آپ کے سارے فرینڈز اور اساتذہ. بالکل. اور ہمارے وہاں پہ تھے پروفیسر ایوب صاحب, پرنسپل تھے, تو انہوں نے اس میڈیکل بورڈ میں بہت سٹینڈ لیا میرے لیے, اور یونیورسٹی کے سامنے سٹینڈ لیا کہ نہیں اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اور مطلب وہ ہر چیز میں, ہر دفعہ ایگزام میں یونیورسٹی کی طرف سے آبجیکشنز ہوتے تھے کہ یہ پرفارم نہیں کر سکتی, یہ ہاتھوں کی موومنٹ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ جیسے ہوتا ہے کہ فرشتے آتے جاتے ہیں آپ کی زندگی میں, اور سبب بنتے جاتے ہیں, اور راستے آسان ہوتے جاتے ہیں. جب ہم یہاں سے نکلے تھے کہ میں نے پڑھائی دوبارہ سے کنٹینیو کرنی ہے, تو وہ بالکل ایسا تھا کہ ایک بند گلی تھی, کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا, کچھ نہیں پتا تھا کہ کیسے ہوگا, لیکن بس یہ پتا تھا کہ کرنا ہے, جیسے بھی ہوگا اس کو کرنا ہے. تو پھر اللہ نے اس بند گلی میں سے ہی راستہ بنا دیا. اور بہت ٹف ٹائم رہا فیملی کے لیے, فرینڈس کا کوآپریشن, ہر چیز, لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے وہ ہو گیا. اور اس میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بلیسنگ رہی کہ میری فرینڈس ایسی تھیں کہ جیسا میرا خیال ہے کوئی سگی بہنیں بھی نہیں ہوتی ہوں گی. آپ کو اللہ کی ذات پہ اتنا پختہ یقین تھا کہ آپ کے راستے, آپ کی ہر مشکل اتنی آسان ہوتی گئی کہ سب آپ کے لیے ایک سب آپ کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے. بالکل. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ جس چیز کو کرنے کا فیصلہ کر لیں اور آپ واقعی ڈٹرمنڈ ہوں اور آپ پرسسٹنس کے ساتھ اس پر کام کریں تو راستے آپ کے لیے بنتے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا جاتا ہے. پھر آپ نے پیپرز کا, آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا وہ جو ڈیوریشن تھا آپ کے ساتھ جو یہ حادثہ پیش آیا, اور پھر پروفس کا جو ڈیوریشن تھا, اس میں آپ مجھے بتائیں آپ نے کس طرح سے پریپریشن کس طرح سے کی, اور پھر پیپرز آپ نے کس طرح سے دیے, وہ میں جاننا چاہتی ہوں. ہاں, وہ ایک بالکل الگ سا سفر تھا. جب میں کالج آیا کرتی تھی میں سیدھا بیٹھ نہیں سکتی تھی, میری ویل چیئر لائک میں تقریباً آدھی لیٹی ہوئی ہوتی تھی. اس کنڈیشن میں میں کالج جاتی تھی, اور میری فرینڈز میری ویل چیئر کو پش کر رہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, ہاسپٹل کے اندر وارڈ راؤنڈز ہوتے تھے, ایک بیڈ پر جانا, کلاسز میں جانا, اور اس کے علاوہ کمپلیکیشنس اتنی ہو جاتی ہیں, اس کے ساتھ ہیلتھ ایشوز اتنے تھے میرے کہ پوری رات میں درد سے جاگ رہی ہوتی تھی, تڑپ رہی ہوتی تھی, بخار ہے پوری رات, اور صبح اٹھ کے پھر کالج جانا.
بک کا پیج میں ٹرن نہیں کر سکتی تھی, وہ میری امی میرے لیے پیجز ٹرن کرتی تھیں. اور مطلب ایک وہ بالکل ہی, اب میں سوچتی ہوں تو مجھے خود بعض اوقات حیرانی ہوتی ہے کہ شاید وہ اللہ کی مدد تھی, ادروائز یہ سب کچھ اگر انسان خود سے پلان کرے تو نہیں کر سکتا. تو لیکن یہ کہ چیزیں ہوتی گئیں. اور پھر پروف کے جب باری آئی تو اس میں یہ تھا کیونکہ میری ہینڈ گرپ نہیں تھی, میں پین نہیں پکڑ سکتی تھی, تو یونیورسٹی سے پھر اس کے لیے میں نے اسپیشل پرمیشن لی کہ مجھے ایک رائٹر دیا جائے جس کو میں ڈکٹیٹ کرواؤں گی اپنا پیپر. تو پھر مجھے جونیئرز میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی نے نامینیٹ کر دیا اور پھر وہ پیپر میں ڈکٹیٹ کرواتی تھی, اس طرح سے وہ پیپرز دیے. ناظرین, جب کسی انسان کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ اس کے ہاتھ یا پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے والدین, ان لوگوں کے والدین ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو چلتے ہوئے دیکھیں, ان کا ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کا علاج کروائیں. تو میں ڈاکٹر انم سے جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کے والدین نے بھی ایسی کوشش کی؟ دیکھیے, یہ تو ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, اور جہاں جہاں سے کوئی امید, جہاں جہاں سے کوئی چانس لگتا تھا کہ شاید اس سے کچھ بہتری ہو جائے, تو ہر اس چیز کو ہم نے ٹرائی کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اور اسی طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ جب پاکستان کے اندر اس کا کوئی کیور موجود نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, اور پھر نیٹ پہ سرچ کی اور پتہ چلا کہ جرمنی میں ایک ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ تھا لیکن اس کے کچھ ریزلٹس آ رہے تھے. پھر اس کے اندر میرے پیرنٹس نے جو ہے جس بھی طرح کر کے, ایچ اے کے گورنمنٹ نے بھی ہمیں اسپانسر کیا ساتھ میں, اور میرے پیرنٹس کے جو اپنے ریسورسز تھے وہ بھی سب یوٹیلائز کرتے ہوئے مجھے ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر گئے جرمنی. لیکن وہ نہیں, کچھ اس سے مجھے امپرومنٹ نہیں ہوئی, فرق نہیں پڑا. آپ جرمنی گئے علاج؟ ہاں جی جی. تو وہاں کا کچھ بتائیے ہمیں کہ وہاں کتنا عرصہ آپ ٹھہریں, اور کس پاکستان آپ جب واپس آئیں تو کیا آپ کی فیلنگس تھیں؟ کیونکہ آپ کو جب آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ جرمنی آپ کا بھی وہاں پہ آپ کو کوئی ایسے آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا, تو واپس آ کے آپ کے فردر پہ کیا فیلنگس تھیں کہ پھر بھی آپ کو امید تھی, آپ کے پیرنٹس کو امید تھی کہ اب بھی ہم اس چیز پہ سرچ کریں کہ آپ جو ہے آپ کا علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پیرنٹس کا پیار تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی امید تو ختم نہیں ہوتی, ان کی خواہش بھی ختم نہیں ہوتی. کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اپنے اوپر بیتے تو اس سے زیادہ یہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھیں, اور ان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. 24/7 ان کے لیے یہ ایک ہے پریشانی. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی تک جہاں جہاں دنیا میں کوئی اس پہ کام ہو رہا ہے, کوئی ٹریٹمنٹس آ رہے ہیں, تو ان کی اپڈیٹس ملتے رہتے ہیں, اس پہ نظر رکھتے ہیں, کچھ ایسا پتہ چل جائے. اور لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ مین وائل ہم نے جو ریالٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اڈیپٹ کر لیا اسی لائف اسٹائل کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر کوئی ٹریٹمنٹ آ جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں بھی آتا تو آئی ڈونٹ مائنڈ. اچھا, آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ کبھی آپ پہ آپ کی بیماری حاوی ہوئی ہو, یا کبھی آپ نے ایسا سوچا ہو کہ کاش میں خود چل سکوں اور میں اپنے کام خود کر سکوں؟ کبھی آپ نے کبھی ایسا فیل ہوتا آپ کو؟ دیکھیے, ایک جو پرندہ ہوتا ہے وہ اس کے اندر فطری طور پہ اس کی جبلت میں ہوتا ہے اڑنا. ٹھیک ہے, اس کے پر کاٹ دیے جائیں, اس کو پنجرے میں بند کر دیا جائے تو اڑنے کی خواہش تو اس کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو تو نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ وہ نیچرل ہے, اس کی جبلت میں ہے, وہ اس کی انسٹنکٹ ہے. تو وہ چیز اپنی جگہ ہے. لیکن یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں کوئی اتنی اسٹرانگ رہی ہوں کہ مجھے کبھی میرے اوپر وہ کمزوری کا ٹائم نہیں آیا یا کبھی میں کمزور نہیں پڑی. ایسا نہیں ہے, وہ وقت آتے ہیں, وہ دن بھی آتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ آتے ہیں اور پھر گزر بھی جاتے ہیں. ایسے دن بھی آتے ہیں کہ جس دن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دوبارہ سے زندگی کے ایک دن کا آغاز کیا جائے, اور ہمت نہیں ہوتی کہ آج بیڈ سے نکلوں اور پھر سے وہی جنگ دوبارہ سے شروع کروں. ایسا ٹائم آتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس چیز کو بھی میں ایکسیپٹ کر لیتی ہوں. جیسے خوشی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ویسے ہم ان فیزز کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور پھر ٹائم کے ساتھ اس سے نکل بھی آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آفٹر کمپلیشن آف یور میڈیکل ایجوکیشن آپ کی جاب میں تو اوبویسلی آپ کی جاب کو لے کر بہت ساری کمپلیکیشنز آئی ہوں گی, کہ بہت ساری آبجیکشنز ہوئی ہوں گی
کہ ان کو جاب نہیں دینی ہے یا یہ اپنے ہاتھ موو نہیں کر، ایون یہ لکھ بھی نہیں سکتی ہیں، چل نہیں سکتی ہیں، تو کیا کیا مشکلات درپیش آئیں آپ کو؟ دیکھیں جب میں نے ہاؤس جاب کے لیے اپلائی کیا یہاں CMH کے اندر تو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بہت پازیٹیو رسپانس تھا، میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پازیٹیو رسپانس تھا، بہت کوآپریٹیو تھے وہ لوگ اس چیز کو لے کر، اور بہت ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ تھا ان کا. اور پھر اس میں یہ تھا کہ مجھے بھی یاد ہے جس سے میرا ہاؤس جاب کا انٹرویو تھا، اس سے پچھلی رات میں سوچ رہی تھی کہ کل میں انٹرویو کے لیے جاؤں گی، وہاں اور بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے اور میں ان سے کیا کہوں گی کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتی، میں وہ بھی نہیں کر سکتی، لائک میں ان کو کیا آفر کروں گی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے کیوں دی جائے ہاؤس جاب، میں کیا کام کر سکتی ہوں. تو اس کے اندر میں نے انٹرویو کے دوران کہا کہ میں لکھ سکتی ہوں، کسی اسسٹڈ ڈیوائس کے ساتھ میں لکھ سکتی ہوں، حالانکہ تب تک میں لکھ نہیں سکتی تھی. اور آپ کے مائنڈ میں تھا کہ مجھے تھا کہ اب میں نے لکھنا ہے، اب یہ میں نے کہا اور اب تو مجھے کرنا ہے اس کو. PMDC جو ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، ان کی طرف سے میرے لیے کچھ فیلڈز بین کر دی گئی تھیں کہ جن کے اندر ہاتھوں کا کام تھا، اس قسم کے کام تھے جو میں نہیں کر سکتی تھی. ہاں جی، سرجری ہوگی، گائنی آبس ہوگی، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مجھے بہت لمیٹڈ فیلڈز انہوں نے الاؤ کی تھیں اسپیشلائزیشن کے لیے یا ہاؤس جاب کے لیے. تو ان میں سے ایک سائیکیٹری تھی. پھر میں نے سائیکیٹری میں ہاؤس جاب اسٹارٹ کی. ایک اسسٹڈ ڈیوائس ہے میرا جس میں پین ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور میں رسٹ کی موومنٹ پہ اس کے ساتھ لکھتی ہوں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تو وہاں پہ کرنل سہیل علی صاحب ہوتے تھے سائیکیٹرسٹ، تو انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، مجھے اوور برڈن نہیں کیا اور میری لیمیٹیشنس کو سمجھتے ہوئے اور سائیکیٹری کی ریکوائرمنٹس کو سمجھتے ہوئے انہوں نے بہت طریقے کے ساتھ مجھے لے کر چلے کہ مجھے وہاں پر فیل نہیں ہوا کہ میں کسی سے کچھ کم ہوں یا میں وہ نہیں آؤٹ پٹ نہیں دے پا رہی جو کوئی دوسرا دے پا رہا ہے. تو ہاؤس جاب اس طرح سے بہت اچھی گزر گئی. پھر ہاؤس جاب کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ تھا اس کے اندر جاب کا تھا، اور جاب کے اندر تو کمپٹیشن بہت ٹف ہے. پھر اس میں یہیں CMH مظفر آباد میں وہ میں نے کہا نا کہ میری زندگی میں جیسے فرشتے آتے گئے اور میرے راستے آسان ہوتے گئے. تو ڈاکٹر وقار حیدر صاحب ہیں یہاں سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کر لیا جاب، اب میری جو میڈیکل کالج میں جاب کروا دی اور وہ اللہ کا شکر ہے وہ سلسلہ چل پڑا. پھر اس کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے میں نے سائیکیٹری کو سلیکٹ کیا اور جاب کے ایشوز آپ کو پتہ ہے کہ آتے رہتے ہیں اور یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ ڈاکٹر وقار حیدر صاحب مطلب ہی ہیز بین ویری کائنڈ ٹو می، اور وہ سارے معاملات وہ ڈیل کرتے رہے اور وہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد جب میری اسپیشلائزیشن کمپلیٹ ہوئی، اسپیشلائزیشن میں نے کی تھی، میرے سپروائزر تھے یہاں پہ کرنل رمضان ماہر صاحب، تو انہوں نے بھی بہت پازیٹیولی اس چیز کو وہ لے کر چلے اور بہت اچھی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ میری اسکلز بھی امپروو ہوتی گئیں اور ان لوگوں نے مجھے بہت لائک میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہتر طریقے کے ساتھ نہیں ڈیل کیا جا سکتا تھا جتنے بہتر طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا ہے ان سب چیزوں کو. شروع میں پرسکرپشنز لکھنے میں تو آپ کو بہت مشکل شروع میں اس کی پریکٹس کا آپ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی گھر میں بھی آپ بیٹھ کے کبھی اپنی پرسکرپشنز لکھیں یا پریکٹس کی؟ شروع میں ایسا تھا کہ وہ ایسا تھا میرے لیے جیسے کہ نرسری کلاس کا بچہ ہے اور اس نے دوبارہ سے لکھنا سیکھنا ہے، اور مجھے الفابیٹس کے لیے پہلے میں نے پریکٹس اسٹارٹ کی. اور گھر پہ میں جب پریکٹس کرتی تھی تو میں اللہ کا نام لکھ کر یا الرحمن لکھ کر یہ پریکٹس کیا کرتی تھی. پھر ہاسپٹل کے اندر جب پرسکرپشنس کی باری آئی تو وہ بھی بہت ٹائم لگتا تھا مجھے ایک ورڈ بھی لکھنے میں، لیکن وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ اسکل امپروو کرتی گئی. پھر میں نے جب کارڈیولوجی میں کام کیا ڈاکٹر وقار حیدر صاحب کے ساتھ تو انہوں نے مجھ سے یہ والی جو اسکلز ہیں میری رائٹنگ اسکلز، اس کو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے امپروو کروایا اور کافی اس میں ان کا رہا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ میں اس ڈیوائس کے ساتھ لکھتی ہوں اور ٹائم بھی کوئی ایکسٹرا نہیں لگتا مجھے، اور جتنا بھی لکھنا ہو لکھ لیتی ہوں، ہو جاتا ہے. جب میری اسپیشلائزیشن کمپلیٹ ہو گئی اور تب تک میں یہاں میرے پاس گورنمنٹ جاب نہیں تھی، اور گورنمنٹ جاب کے لیے جب سیٹس آئیں تو ڈسیبلٹی کوٹا جو کہ 2% ہوتا ہے بائی لاء، اس کے اگینسٹ کوئی سیٹ نہیں تھی. یعنی کہ وہ کوٹا صرف کاغذوں میں تھا، اس پہ کوئی سیٹ اناؤنسڈ نہیں تھی. تو اس کے لیے مجھے ایک کورٹ کیس کرنا پڑا. میرے خالو تھے، انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اوور کیا اور بہت اس پہ بہت عرصہ کورٹ کیس چلا کہ ایک میرا جو لیگل رائٹ تھا کہ 2% ڈسیبلٹی کوٹا ہے اس کے اگینسٹ مجھے سیٹ دی جائے. اور خیر فائنلی وہ کیس میرا ون ہو گیا اور مجھے پھر جو گورنمنٹ جاب ہو گئی. آپ کے فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلانس میں کیونکہ میں نے لائف میں بہت سے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کیے ہیں جو کہ یوزلی لوگوں کو نہیں ہوتے،
تو اس کی روشنی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈسیبلٹی سیکٹر کے اندر بہت کام ہے جس کی ضرورت ہے ابھی. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں, میرے پاس ایجوکیشن تھی, میرے پاس سپورٹیو فیملی تھی, تو میں آج اس مقام پر ہوں. ٹھیک ہے, ایک وہ بندہ جس کی فیملی بھی سپورٹیو نہیں ہے, افورڈنگ نہیں ہے, جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, وہ بندہ اس طرح پیرالائز ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا, وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا. ریہیبلیٹیشن پر ابھی ہمارے ملک میں اتنا کام نہیں ہو رہا. میں اسپائنل کارڈ انجری یا کسی بھی ڈسیبلٹی کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس پر کام کرنا چاہتی ہوں, اور اس کے اندر میں اسپیشلی جو ان کی سائیکیٹرک سائڈ ہے, سائیکولوجیکل سپورٹ ہے, اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایکسپرٹیز ہوں, اور میں جو ہے اس کی ایجوکیشن, اسپیشلائزڈ ایجوکیشن حاصل کروں, اور تاکہ میں واپس مطلب یہاں پر جو ہے اپنے لوگوں کو اس چیز میں سرو کر سکوں جس کی یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں پڑھائی کے لیے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر فی الحال ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ جو اسپیشل سائیکولوجیکل اسپیکٹس کو اگر دیکھا جائے اس حوالے سے کوئی ڈگری, کوئی اسپیشلائزیشن ابھی فی الحال موجود نہیں ہے. اور زلزلے کے بعد, 2005 کے زلزلے کے بعد ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو کہ پیرالائز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اور روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں آئے دن, کئی طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں لوگوں کو فزیکل اور مینٹل ڈسیبلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس سیکٹر میں بھی بہت گنجائش ہے کام کی اور بہت زیادہ ضرورت ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر انم نجم نے کس ہمت اور حوصلے سے اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر انم کے فیملی ممبرز بھی موجود ہیں. ان کے والد محترم کچھ کام کے سلسلے میں کشمیر سے باہر ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی والدہ اور ان کے بھائی. سب سے پہلے ہم ان کی والدہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر انم بچپن میں کیسی تھی, ان کی عادات کیا تھیں, کیا وہ شرارتی تھیں یا ایک اوبیڈینٹ بچی تھی؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مجھے بڑا فخر ہے کہ انم میری بیٹی ہے, اور یہ کہ بچپن سے یہ کچھ مختلف تھی, بہت ذہین, اور اس کی شرارت بھی بڑی, مطلب کہ اس طرح کی شرارت نہیں تھی جس سے انسان تنگ ہو نا, مطلب بڑا اچھا سا. اور جو بہت چھوٹی تھی تو اس کو جو بھی بات کہیں, اور اس نے ایک دفعہ سے مطلب اس کو یاد ہو جاتی تھی کہ مطلب 1.5 سال کی عمر میں جو ہے اس کو کلمے آ رہے تھے اور آیت الکرسی, مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, تو میں خود حیران ہوتی تھی کہ مطلب یہ کچھ مجھے لگتا تھا کہ مطلب یہ ڈفرینٹ ہے باقی بچوں سے, کیونکہ اس سے بڑا والا بیٹا میرا جو تھا, میں اس کو جو چیز یاد کروا رہی ہوتی تھی تو وہ یہ یاد کر لیتی تھی. اچھا. تو اسی طرح اسکول میں جب اس کا ایڈمیشن ہوا, اس کو بہت زیادہ شوق تھا اسکول جانے کا, اور 3 سال کی تھی میں نے اس کو اسکول بھیجا, کیونکہ یہ روزانہ روتی تھی میں نے اسکول جانا. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ 3.5 سال کا ہوتا ہے تو اس کا ایڈمیشن کروایا جاتا ہے. اتنا ٹائم بھی جو نا بڑا بچہ جاتا تھا تو یہ روتی تھی کہ میں نے جانا ہے, اور اگر میں نے اس کو کوئی سزا دینی ہو تو میں اس کو کہتی تھی کہ آج میں اسکول نہیں بھیجوں گی. اچھا. تو یہ فوراً سے بات مان لیتی تھی کہ مطلب میں نے اسکول جانا ہے, چھٹی نہیں کرنی. اچھا, آپ کے انسٹرکشن کو فوراً سے پہلے فالو کر لیتی تھی جب بھی آپ ان کو اسکول کا تھریٹ دیتی تھی کہ انم آپ کو میں کل اسکول نہیں بھیجوں گی. جی, اور بچپن سے چھوٹی کلاس سے یہ سب ٹیچرز کی بڑی فیوریٹ ہوتی تھی, اور مطلب ہر کام میں آگے, ہر بات میں بڑا اس نے مطلب اس کی جو بچپن کی چیز ہے نا وہ بہت مطلب تنگ کرنے والا بچہ نہیں تھی یہ. کبھی آپ کو کہنا نہیں پڑا کہ انم بیٹھو کتابیں لے کر, کل تمہارا پیپر ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. یہ کہ جب بچے چھوٹے تھے تو میں نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا تھا کہ مطلب اس ٹائم پہ پڑھنا ہے, تو اللہ کا شکر ہے کہ بیٹوں کو کہنا پڑتا تھا. اچھا. تو یہ خود سے بیٹھ جاتی تھی. اس کا یہ کہ مطلب اس نے مجھے پڑھائی میں بالکل تنگ نہیں کیا. کیا یہ آپ کا خواب تھا کہ انم ڈاکٹر بنے؟ نہیں, میں اپنی مرضی بچوں پہ نہیں, مطلب کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کریں. اس کے ماموں نے اسے کہا کہ یہ میڈیکل کی لائن لڑکیوں کے لیے بہتر ہے, تم یہ بایو رکھ لو. تو بس اس نے پھر نہ انکار نہیں کیا ماموں کے آگے نا. ماموں کی خواہش تھی؟ ہاں, ماموں کی خواہش تھی. تو پھر بس, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہی ہوتا ہے, جو ہوتا ہے اس کا ہمیں بہتری ہوتی ہے. یہ پائلٹ بننا چاہتی تھی تو وہ اب جو کنڈیشن ہے اس میں وہ چیز مشکل تھی, تو وہی اللہ تعالیٰ کے ہر کام. اگر انم اس فیلڈ میں ہوتی شاید پھر وہ اپنے کیریئر کو آگے نہیں, ناممکن تھا, ناممکن تھا. لیکن جو کام ہوتا ہے اس میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. انم اسکول لائف میں, کالج میں ان کے اکیڈیمکس جتنا بھی ریکارڈ رہا
اس میں بہت لائک رہی، بہت ہونہار آپ کی بیٹی. لیکن جب یہ حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا تو آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ کیا آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر پا رہی تھی کہ ایسا ہو گیا ہے، یا آپ امید کر رہی تھیں کہ شاید سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے؟ آپ کی کیا فیلنگس تھیں؟ اصل میں جب یہ ہوا تو مجھے تو بالکل اس چیز کا نہیں تھا علم کہ یہ اتنا، مطلب میرا تھا یہ کہ شاید شوق میں ہے تو اس لیے یہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا رہی. لیکن جب ڈاکٹرز نے مجھے بتایا تو میرے لیے یہ چیز بہت زیادہ، میں ایسے تھی جیسے معاف ہو گئی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مطلب نہ میں رو رہی تھی اور نہ میں کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا. اور مجھے یہ تھا کہ میں اپنے اللہ سے مانگوں، لیکن میں نماز بھی نہیں پڑھ سک رہی تھی. میں جائے نماز پہ کھڑی ہوتی تھی لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نماز بھی بھول گئی ہوں. میں بہت پریشان تھی. میں نے کہا کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی. تو میری بہن چھوٹی، اس کے 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے زلزلے میں، وہ بھی میرے ساتھ تھی. میں نے اسے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، میں کیسے کروں، کیا کروں، مطلب کہ اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہے اور میں نماز بھی نہیں بھول گئی ہوں، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی. میں ایسے ہو گئی تھی بالکل نا. تو میری بہن نے کہا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. تو میں نے ایک دم سے، میں نے کہا کہ مطلب اس موقع پہ اللہ کا شکر. اس نے کہا کہ میرے بچے 2 بچے چلے گئے ہیں زلزلے میں، تو میرے ہوتا ہے مجھے کہ میرے بچوں کا کوئی جسم کا حصہ ہوتا تو میں ان کو چومتی، ان کو ہاتھ لگاتی، ان کو محسوس کرتی. آپ کے سامنے تو آپ کی پوری بیٹی ہے اور یہ ہنسے گی، ابھی تکلیف میں بولے گی، باتیں کرے گی، تو یہ تو آپ کے سامنے ہے. میں نے کہا ایک دم سے پھر مجھے جیسے نا ایک طاقت سی مل جاتی ہے. اور میں نے کہا واقعی میں تو بہت ناشکری، مطلب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تم نے اس کی زندگی جو ہے نا بچ گئی ہے اور میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں اس کو دیکھ سکتی ہوں، اس سے باتیں کر سکتی ہوں. تو بس پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر آتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی اس کا میڈیکل کی تعلیم ختم ہو گئی ہے، بس اب یہ ایسے رہے گی ایسے، تو میں بڑی اطمینان سے ان کو کہتی تھی کہ نہیں، تعلیم تو اس کی جاری رہے گی جو بھی یہ کرے گی، کیونکہ ماشاء اللہ یہ اتنی لائق ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بستر پر ہی رہے. تو وہ حیران ہو کے میرے طرف دیکھتے تھے. بلکہ ایک ڈاکٹر تو اس نے کہا کہ اس کی ماں کے شاید دماغ پہ کچھ اثر ہو گیا اس کہ وہ اس کنڈیشن میں بچی کا کہہ رہی ہیں کہ نہیں وہ پڑھے گی. اللہ کا شکر ہے. تو لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے اپنی بیٹی کا، وہ تو اگر اس کو میں ایجوکیشن سے الگ کروں تو شاید وہ ختم ہو جائے گی، مطلب کہ اس کا نہ. تو اللہ کا شکر ہے پھر اس نے جیسے جیسے یہ چاہتی رہی ہم لوگ ساتھ اس کا دیتے رہے. کیونکہ شروع میں بہت زیادہ مشکلات تھی، اتنی مشکلات تھی کہ ابھی میں کبھی وہ واقعات یاد کرتی ہوں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ہم نے وہ سارا کیا اور مطلب وہ ٹائم ہمارا گزرا. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے اور اس کی مدد ہوتی ہے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں. آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو انم کی طرح کے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کا ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جو بھی آپ کر سکتے ہو، آپ کے کام کر سکتے ہیں تو آپ ہاتھوں کا کوئی کام کریں. آپ بول سکتے ہیں تو آپ بولیں، لیکن یہ کہ بیٹھ نہ جائیں. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بستر پہ بس لگا دیا اور سب کام ختم. کیونکہ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑی سی بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بس بیڈ پہ لٹا دیتے ہیں، اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو لیکن یہ کہ آگے بڑھنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. لیکن آنٹی آپ کا اتنی سپورٹ، آپ کی فیملی کی، انم کی فرینڈس کی، ان کے والد کی اتنی سپورٹ رہی کہ انم تو خود ماشاءاللہ خود ہی بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن آپ کی موٹیویشن نے بھی ان کو آج اس مقام پر پہنچایا ہے، اور آپ کی عظمت کو سلام ہے. ایز اے بہن بھائی ہم لوگوں میں کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اسپیشلی جب آہستہ آہستہ ہم بڑے ہوئے ہیں اکٹھے تو وہ بانڈ بہت اسٹرانگ ہوتا رہا ہے. اور مجھے اب کچھ بھی پرابلم ہوتی ہے، کچھ بھی میں نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے تو میں ان سے آ کے اوپینین لیتا ہوں ان کا، اور یہ بڑا اچھا گائیڈ کرتی ہیں. بلکہ اب تو یہ ایز اے سائیکیٹری انہوں نے پیشہ لیا اور یہ بہت سے لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کر رہی ہیں. اور باقی شرارتی بھی بہت تھیں بچپن میں، ان کو کچھ کرنا ہوتا تھا، کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو یہ پیرنٹس کو مجھے آگے کر دیتی تھی کہ تم جا کے لو اور کرو، کیونکہ میں ضدی ہوتا تھا. سو
overall she was amazing اور آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف ہر کہ میں اس کا بھائی ہوں. میرے ساتھ اس کی بہت زیادہ افیلیشن تھی، بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم سیر کے لیے کہیں گئے ہوئے تھے، یہ لوگ گاڑی پہ تھے اور میں بائک پہ تھا، تو یہ جو ہی مجھے دیکھتی تھی تو گاڑی میں سے یہ آواز دیتی تھی، چاچو چاچو کرتی تھی، کہ وہ نظر آتا تھا اس کو، میں تو آوازیں دیتی تھی، تو آہستہ آہستہ پھر وہ اس کی عادت پختہ ہوتی گئی. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے ناظرین کہ بچے جو ہیں سب سے پہلے یا ماں کا ماما کہتے ہیں یا بابا کہتے ہیں، لیکن یہاں کچھ مختلف ہمیں دیکھنے کو ملا کہ انم نے جو پہلا لفظ کہا وہ چچا کہا، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انم کی کس قدر اٹیچمنٹ ہے اپنے چاچو کے ساتھ. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جیسا کہ خواتین کا عالمی دن کے حوالے سے آج ہم پروگرام کریں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کا کوئی میسیج ہو انم کے لیے. بالکل. دیکھیں اس ایک انفارچونیٹ ہیپننگ جو ہوئی ہے اس حادثہ کے بعد، اس نے جس طرح ریکور کیا ہے اور جس کنسنٹریشن سے اور کنسسٹنٹلی اس نے پڑھا ہے، پڑھائی کو کنٹینیو کیا ہے، اور ماشاءاللہ اب وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہے، تو میرا میسیج یہی ہو سکتا ہے کہ ہمت نہیں ہاریں، ہمت کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں جیسا اس نے کیا ہے، اور یہ میرے خیال میں سب کے لیے ایک زندہ مثال ہے. جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبائے دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے، اے جذبائے دل گر میں چاہوں. اے دل کی خلش جل یوں ہی سہی، جلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اے دل کی خلش جل یوں ہی سہی، جلتا تو ہوں ان کی محفل میں، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے، اس وقت مجھے چونکا دینا جب رنگ پہ محفل آ جائے. میں ڈاکٹر انم نجم کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا، جو کہ ایک حادثے کی وجہ سے بدقسمتی سے معذوری کا ان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک اعلیٰ ترین بہادری جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ایک شاندار مثال قائم کرتے ہوئے، انہوں نے نہ صرف اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی بلکہ آگے بڑھ کر سائیکیٹری میں بھی پوسٹ گریجویشن MCPS کی ڈگری بھی حاصل کی، جو کہ عام حالات میں بھی ایک عام ڈاکٹر کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان پر ہم سب فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہمت، جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف خواتین کے لیے، دوسرے معذور لوگوں کے لیے، بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی انہوں نے ایک اعلیٰ مثال قائم کی کہ انسان چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر انم ماشاءاللہ ایک بہت ہی باہمت لڑکی اور بچی ہے ہماری ہے. اس نے اپنی تمام معذوری کے باوجود بھی اپنی پڑھائی پہ فرق نہیں آنے دیا، اپنے پروفیشنل کیریئر پہ فرق نہیں آنے دیا. اس نے معذوری کے باوجود اپنا تمام کیریئر کو پرسو کیا، اور ہمارے پاس ہاؤس جاب بھی انم نے یہیں پر کی. اس کے بعد اس نے اپنی جو سائیکیٹری میں ٹریننگ ہے پوسٹ گریجویشن کی، اور اب ماشاءاللہ ہمارے پاس ایسا سائیکیٹرک OPD میں اور سائیکیٹرک وارڈ میں ایسا سائیکیٹرسٹ کام کر رہی ہے. ڈاکٹر انم کے بارے میں جتنی بھی تعریف کی جائے، اس کے حوصلے کی، اس کی ہمت کی جتنی داد دی جائے کم نہیں ہے. اور ڈاکٹر انم جو میں ہمیں تمام خواتین کے لیے اور جتنے ڈس ایبلڈ لوگ ہیں، جتنے ہمارے اسپیشل پرسن ہیں، ان کے لیے مشعل راہ ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود اس نے اپنا کیریئر بنایا اور اپنے آپ کو لوگوں کے لیے رول ماڈل ثابت کیا.
प्रोफेशनली शी इज़ वेरी साउंड, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और शी इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड ओबीडिएंट ऑफिसर। मैं और अनम तकरीबन 12 साल से हमारी दोस्ती है और आज का जो ये प्रोग्राम है ये वुमेंस डे के हवाले से है, तो मैं इस हवाले से स्पेशली सब ख़वातीन से ये कहना चाहूँगी कि वो अनम को अपना रोल मॉडल रखें और जैसे अनम ने अपनी लाइफ में इतनी हार्डशिप्स के बावजूद इतना सब कुछ अचीव किया, तो प्लीज़ वो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करें और अपने अंदर की छुपी हुई स्ट्रेंथ को ज़रूर पहचानें और सामने लाएँ। डॉक्टर अनम, आप मुझे अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आपको लिटरेचर से बहुत लगाव है, तो क्या किस किस्म की किताबें आप पढ़ती हैं और क्या शायरी भी करती हैं? हाँ जी, लिटरेचर से काफ़ी लगाव है, जिसमें शायरी भी है और नसर भी है। शुरा में मुझे फैज़ अहमद फ़राज़, जॉन एलिया, ये शायर हैं जो बहुत पसंद है। मोहसिन नकवी, बहुत से नाम हैं लेकिन ये चीदा चीदा जो अभी जहन में आ रहे हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। और जो लिटरेचर है उसमें इंग्लिश लिटरेचर भी, उर्दू लिटरेचर भी, रीडिंग का शौक़ है और ख़ुद शायरी करती हूँ उर्दू में। तो आपकी कोई बुक शाया हुई अब तक? नहीं, बुक नहीं शाया हुई, लेकिन लिखा है मैंने शायरी। तो मैं चाहूँगी नाज़रीन, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर अनम अपनी नज़मों में से अपने कुछ लिखे हुए कलाम से हमारे साथ कुछ शेयर करें। डॉक्टर अनम जी, आप एक नज़्म अपनी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पेश करती हूँ यहाँ पे। वो और गुल हैं, वो और गुल हैं जिन्हें बहारें ख़ज़ां से लड़के लहू की बूंदों से सींचती हैं। वो और गुल हैं जिन्हें बहारें ख़ज़ां से लड़के लहू की बूंदों से सींचती हैं। यहाँ बहारों की आमदों पे ख़ज़ां ने पहरे बिठा दिए हैं। बहुत सी कलियाँ, बहुत से गुंचे जो अध खिले थे, वो फूल बनने की आरज़ू में तड़प रहे हैं, सुलग रहे हैं, झुलस रहे हैं। हवा की ठहरी हुई रविश से निढाल सांसें ये पूछती हैं, हमारी लय क्यों ठहर गई है। वो फड़फड़ाते उदास पंछी परों पे हसरत की खाक लेकर, लहू में जुर्रत की आग लेकर, हवा में सदियों से मुंजमद हैं मगर बज़िद हैं। कहो क्या चुपचाप मार डालो वो नीम बिस्मिल से ख्वाब इनके। कहो अगर तुम तो नोच डालो वो अधखिले से गुलाब इनके। कहो कहो ना तमाम लाशें तुम्हारे कहने के मुंतज़िर। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जल्द अज जल्द कोई बुक शाया हो, तो सबसे पहले मैं आपकी बुक खरीदने की मैं ख़रीदूँगी आपकी बहुत बुक। शुक्रिया आपका। डॉक्टर अनम, लिटरेचर से तो आपको लगाव है ही और पोइट्री भी आप करती हैं, तो यकीनन मौसीकी से भी आपको लगाव होगा। तो आप मुझे बताइए कि कौन से सिंगर्स हैं, किसको ज़्यादा सुनना पसंद करती हैं? मुझे मौसीकी से बहुत लगाव है, स्पेशली सूफियाना कलाम से। मुझे आबदा परवीन साहिबा, उनको सुनना अच्छा लगता है। कवाली नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, फिर गज़ल में नैरा नूर साहिबा, तो ये लोग हैं जिनको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, जिनकी सिंगिंग को। और मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो सूफियाना कलाम में है। तो डॉक्टर अनम, आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, तो मुझे बताइए कि ये आपकी चॉइस है, आपकी मदर की चॉइस है? देखिए, हमारे यहाँ जो मार्केट्स हैं वो तो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं हैं, तो इसलिए इट्स बिन 9 इयर्स, 9 साल होने वाले हैं मेरे इस हादसे को, तो मार्केट्स में जाना मेरे लिए एज सच पॉसिबल नहीं है, तो मेरी मदर ही मेरी शॉपिंग करती हैं। अच्छा डॉक्टर अनम, आपका बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का जो आपने आज ख़वातीन के आलमी दिन पर हमें दिया। मेरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपके लिए कुछ इशार गुनगुनाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। जी जी बिल्कुल, और आप लोगों का वक्त ही आपका सबसे कीमती तोहफ़ा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ की सूरत में उसकी खातिर जो मेरे होंठों से लफ्ज़ निकले, जो मेरी आँखों से अश्क निकले, उन्हीं के बदले मैं ए खुदाया जब भी उसका नसीब लिखना, उरूज लिखना, कमाल लिखना, कभी ना हरफे ज़वाल लिखना, खुशियाँ लिखना और उसकी उम्र दराज लिखना। इन्हीं चंद दुआया इशार के साथ मैं नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।